ہر سال پاکستان کے سینکڑوں علماء کرام جامعۃ رشید کا رخ کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جامعۃ رشید میں آئیں اور یہاں تخصصات جو تقریباً 12 کے قریب جامعۃ رشید میں نے متعارف کروائے ہیں ان میں سے کسی اسپیشلائزیشن یا تخصص میں داخلہ لیں۔ لیکن اس سال ان اسپیشل کورسز کے اندر یا تخصصات میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائی گئی ہے اور الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی کے قیام کے بعد سے پہلی دفعہ جامعۃ رشید یہ تمام تخصصات MS کی ڈگری کے ساتھ متعارف کرا رہا ہے۔ تو اب جامعۃ رشید میں جو بھی طالب علم تخصص کرنے کے لیے آئے گا، وہ افتاء میں تخصص کے لیے آئے، فقہ الحلال میں تخصص کے لیے آئے، وہ حدیث کے اندر تخصص کرنے کے لیے آئے یا کسی بھی ڈسپلن میں اسپیشلائزیشن اور تخصص کے لیے آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اسے MS کی ڈگری بھی 2 سال میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ تخصصات اس سال نئے طریقے سے کیسے ایمرج ہو رہے ہیں، ان تمام پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جامعۃ رشید الغزالی یونیورسٹی کے معزز جو اساتذہ اور فیکلٹی ہے وہ ان کے ذمہ داران موجود ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، آپ پرو چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کے اور مدارس کی دنیا میں، یونیورسٹیز کی دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، ریکٹر اور ڈین رہ چکے ہیں۔ الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی کو اب ان کی خدمات حاصل ہیں اور اس وقت پرو چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا ڈاکٹر نور الرحمان صاحب جو ہماری حدیث کے اسپیشلائزیشن اور تخصص یا اس وقت جو MS ہو رہا ہے اس سال سے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے روح رواں ہیں مولانا ڈاکٹر نور الرحمان صاحب، ان سے حدیث کے بارے میں جانیں گے۔ مولانا مفتی نعیم شاہد صاحب حلال فوڈ کی دنیا میں جانا پہچانا مانا ہوا نام ہے۔ پاکستان سے باہر OIC سیمک ہو، ترکی میں ہونے والی کانفرنسز ہوں یا پاکستان اسٹینڈرڈز کی تیاری ہو، تو ہر جگہ پہ ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ایک عمر ہے جو حلال فوڈ کی فیلڈ میں ان کی گزری ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے سب کے عزیز، ہمارے محبوب حضرت مفتی اسد اللہ شہباز صاحب جامعۃ رشید کے شعبہ تخصصات کے روح رواں ہیں اور ایک بنیادی ستون ہیں تخصصات کے، اور شروع دن سے اب تک تخصصات کی آبیاری میں، ان کو ڈیولپ کرنے میں، ان کی ترقی میں ماشاءاللہ استاد جی کی بہت محنت ہے، کنٹریبیوشن ہے۔ ان سے ہم تخصص فی الافتاء کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کی طرف اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو نئی تبدیلی آئی ہے تخصصات میں یہ کیا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا اور طلبہ کی زندگیوں پہ اس کا کیا اثر نظر آئے گا ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دیکھیں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ایک مائکرو لیول پہ طلباء پہ کیا امپیکٹ آئے گا، تھوڑا سا میں میکرو لیول کہ ایک بگ پکچر میں، یعنی ایک معاشرے کے لیول پہ، ایک امت کے لیول پہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ دیکھیں ایک بہت طویل عرصے تک ایک جو ادارے کی شکل رہی ہے جس نے علم کی ترویج کی ہے، تحقیق کی ہے، پھر اس کو شائع کیا ہے، وہ مدارس ہیں۔ دوسری طرف یونیورسٹیز کے اندر بھی اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کا قیام، چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، شکاگو ہو، ہمیشہ سے یہ تصور رہا ہے کہ جو اوتھینٹسٹی ہے، رسوخ ہے، وہ مدارس میں ملتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی بدیہی سی بات ہے کہ جو کہ ہم نے دیکھی بھی امریکن یونیورسٹیز میں، برٹش یونیورسٹیز میں، کہ وہ کوالیفیکیشنز پیچھے سے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروفیسر پڑھا رہا ہے حدیث وہ پیچھے سے جوئش ہے، یعنی یہودی ہے۔ تو یہ پاسبل ہے لیکن مدارس میں پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہمیشہ سے رہی کہ وہ تحقیق، کرٹیکل اینگل، سب چیزیں، اور ایک یہاں پہ ہمیشہ سے مدارس کے اندر ایک بڑا پیورسٹک، ایک بڑا پیورٹینیکل، ایک بڑا خالص قسم کا ایک رسوخ میں۔ لیکن دونوں اپنی ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور دونوں اپنے تئیں علم جنریٹ کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں تطبیق نہیں ہے۔ تو یہاں جو ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اس وقت انشاءاللہ، جو غزالی یونیورسٹی کے اندر اس کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو رخ ہے تحقیق کا جو یونیورسٹیز میں ہوتا تھا، سوشل سائنسز کے ریسرچ کے میتھڈز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس کو کرٹیکل اینگل سے دیکھنا، سب کچھ لیکن کرنے والے اس میں وہ مخلص اور وہ یعنی متدین مسلمان علماء ہیں جو اس کو خلوص کے ساتھ کریں گے۔ یعنی ایک طرح سے یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہونے جا رہی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں تو ایک طرف یعنی یونیورسٹیز والا کام جو کہ گلوبل یونیورسٹی، یعنی اب یہ تھا کہ جو اسلامی جامعات ہیں، مدارس ہیں، وہ اس طرح سے نہیں تھے کہ ان کی کانورسیشن، ان کے ڈائلاگ، ان کی بات چیت جو ہے وہ یونیورسٹی پروفیسر سے ہو سکتی ہوتی ہے۔
یا وہ یونیورسٹی پروفیسر سے ان کے آپس میں ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالمشافہ جو بہت ساری کانورسیشن جو ہوتی ہے ریسرچ میں ہوتی ہے, آرٹیکلز میں ہوتی ہے, تحقیقی مقالوں میں ہوتی ہے. اب یہ کہ ہم ایک جگہ اس کو ایک چھت کے نیچے جمع کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ دونوں چیزیں ادھر ہے, اور زیادہ جو مؤثر طور پہ جو غلط قسم کے بیانیے ہیں جو اسلام کے خلاف, حدیث کے خلاف, حلال کے اندر مکسنگ کی گئی, دوسری چیزیں کی گئی, اس کا جو توڑ ہے وہ علماء ہی پرووائڈ کریں گے. لیکن اب وہ زیادہ مؤثر اس لیے ہوں گے کہ وہ یونیورسٹیز والوں کی نہ صرف ان آلوں کو, آلہ جات کو استعمال کر رہے ہوں گے, ان کی زبان کو استعمال کر رہے ہوں گے, ان کی جریدوں کو استعمال کر رہے ہوں گے, اور وہ ایک تحقیق کی اس ٹریگر کو پہنچے گی جہاں پہ مدارس کی بات ٹاپ قسم کے اسلامک جرنلز میں بھی لی جائے, کیونکہ وہ ریسرچ میتھڈ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا سمجھے کہ خواب ہے جو کہ پورا ہو رہا ہے اس معنی میں کہ یعنی وہی علماء ہیں اور وہ انہی کے طریقے سے ان کو بات سمجھا رہے ہیں, اور پیچھے سے ان کی وہ اسٹرانگ گراؤنڈنگ ہے فقہ میں اور اس میں. اب انڈیویجول جو لڑکا ہے وہ جو پہلے خالی تخصص کرتا تھا تو وہ ایک طرف تو بڑا کمال حاصل کرتا تھا, بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ تخصص کے ٹریڈیشنل طریقوں کو, وہ ساری چیزوں کو, افتاء کو, دوسری چیزوں کو, اور حدیث کے اندر اس کی گہرائی میں جانا, اصول حدیث میں جانا, جرح تعدیل, ساری چیزیں. اب وہ کیا ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیبیٹس کو بھی کسی حد تک ایڈریس کر رہا ہے. تو ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ ایسے بھی ہمارے کیسز ہیں, آپ جانتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ جو ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسری فکر میں, مکتبہ فکر میں جا کے وہ اتنا ہی زیادہ ان کے وہ بن گئے, اور یہ ایک طرح سے ان کو جب ہم کہتے ہیں نا کووڈ سے وہ ایکسپوز ہوئے تو وہ کووڈ مبتلا ہو گئے. اگر ان کی انوکولیشن ہوتی, اگر ان کو تھوڑا سا ویکسین دیا جاتا پہلے, اور ان کو یہاں پہ ہی بتایا جاتا کہ دیکھو مخالف سمت سے یہ چیزیں آرگیومنٹس ہیں اور ان کے جوابات یہ ہیں, تو ہرگز وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہوتے. تو ایک چیز جو یہاں پر ہو جائے گی کہ اس کا ایک ریگرس جواب بھی ہوگا اور اس کا ایک فریم ورک بھی بنے گا, لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو کرنے والے, اس کے جو ذمہ داری جو لیں گے, جو اس پہ تحقیق کریں گے, جو اس پہ بات کریں گے, وہ لوگ ہوں گے جو قرآن حدیث کے باقاعدہ ایک بہت ہی مخلص قسم کے علماء ہوں گے. تو یہ انہی کے ہاتھ میں ڈیبیٹ رہنی چاہیے تھی, تو یہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. جب ظاہر یونیورسٹیز میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, مطلب ان کا تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. تو اب یہ پہلی دفعہ ایک طرح سے, اور ہم IIU میں دیکھتے ہیں, دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں, کام کی سطح تک ہوا, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یونیورسٹی جو تھی وہ مدرسے کے اندر ہی گراؤنڈڈ تھی, بلکہ جو اسپیشلائزیشن آئی ماسٹرز کی فارم میں, وہ تخصص ہی سے ایکچولی اس پروگرام کا ایک ہائبرڈ پروگرام ہے. اس میں HEC کی ماسٹرز کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی ہے اور تخصص کی ریکوائرمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہاں کا جو گریجویٹ ہوگا وہ ایک کسی بھی یونیورسٹی میں ایکسیپٹیبل ہوگا, کسی مدرسے میں ایکسیپٹیبل ہوگا, بلکہ دونوں کو لے کے چلے گا, اس کا قیادت کا بڑا پوٹینشیل ہوگا. صحیح, بہت اچھا جی. ڈاکٹر صاحب نے جیسے تفصیل سے بتایا کہ یہ ایک انشاءاللہ گیم چینجنگ ثابت ہوگا اس پورے ریجن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. تو اب ہم چلتے ہیں مولانا ڈاکٹر نور الرحمان صاحب کی طرف, اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو تخصص فی الحدیث ہمارے ہاں متعارف کرایا جا رہا ہے, تو تخصص فی الحدیث کے طلباء کیا کیا چیز پڑھیں گے, ان کو کون سا علم حاصل ہوگا, MS کے لیول پر بھی اور جو حدیث اسٹڈیز ہیں ان میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا تخصص فی الحدیث کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں تخصص فی الحدیث کی اہمیت اس طرح اجاگر نہیں کی گئی جس طرح ضرورت ہے. دیکھیں, اس زمانے میں میرے خیال میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ مجھ سے کوئی اس امر میں اختلاف نہیں کرے گا, اس زمانے میں تخصص فی الحدیث کی جتنی اہمیت ہے پہلے کبھی نہیں تھی. دیکھیں, آپ لے لیں انکار حدیث کو. انکار حدیث کا فتنہ اور انکار حدیث کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس زمانے میں, اور مختلف شکلوں میں آ رہا ہے سامنے, تو یعنی اس کی سابق میں, ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اور بعض قلم اور بیان کے جو شاہسوار ہیں اور جو انکار حدیث کے فتنے کی آبیاری کر رہے ہیں, اگر ان کے کلام کو آپ دیکھیں تو بظاہر ایک غیر متخصص شخص اور ایک عام, اگرچہ وہ فاضل ہو مدرسے کا, چہ جائے کہ وہ ایک عام مسلمان ہو, وہ یعنی ان کے طریقۂ واردات کو بالکل سمجھ نہیں پاتا ہے. اب انکار حدیث کی اس طرح کی مختلف جو شکلیں ہیں, ان کو سمجھے گا کون؟ ان کو ظاہر بات ہے ایک ٹھیٹ متخصص فی الحدیث ہی سمجھ پائے گا, جس نے ایک بہترین نصاب پڑھا ہو. تو ایک تو یہ انکار حدیث کی, وہ میں شکلوں پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور ان کی صورتوں پر نہیں جانا چاہتا, وہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے اور اس میں کافی وقت لگے گا. اچھا, اسی طرح آپ آ جائیں وضع الحدیث, یعنی حدیث گھڑنے کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اب سوشل میڈیا کو لے لیں, سوشل میڈیا سے ہمارے سامنے ظاہر بات ہے لوگ تو پوچھتے رہتے ہیں, رجوع کرتے رہتے ہیں مختلف حدیث کے بارے میں. یقین کریں ایسی احادیث آتی ہیں جن کا موضوعات, جو حدیث, جو کتابیں موضوع حدیث, من گھڑت حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ہیں, ان کتب میں بھی ان موضوع حدیث کا, من گھڑت حدیث کا تذکرہ و ذکر نہیں ملتا ہے. اب سند تو دور کی بات ہے, اب ظاہر بات ہے اس کا متن, اس کا ٹیکسٹ جو ہے
اس کو پرکھنے کا ایک خاص یعنی بہت کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ عمل ہوتا ہے. اس کو غیر متخصص کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اگر وہ کہہ بھی دے کہ بھئی یہ حدیث یا یہ ٹیکسٹ جو ہے متن میں یا کتب حدیث میں دواوین السنہ میں نہیں ملتا ہے, لیکن لوگ اس پر اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ اس کا ٹیکسٹ مثلا عقل اس کو عقل کو اپیل کرتا ہے, وہ عقل اس کو مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے. تو اس کی تنقید کے, اس کے نقد کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اب وہ ایک متخصص اور ایک بہترین متخصص ہی اس کو مطلب سمجھا سکتا ہے اور مطمئن کر سکتا ہے. اسی طرح اب AI ہے, الذکاء الاصطناعی. آپ یقین کریں الذکاء الاصطناعی کی شکل میں وضع حدیث گھڑنے کا ایک ایسا خطرناک سلسلہ چل پڑا ہے, الامان الحفیظ. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. کچھ دنوں پہلے ایک موضوع پر مطلب جو کافی زیر بحث آیا سوشل میڈیا پر, مختلف پلیٹ فارم پر, میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ ہم سے پوچھا گیا اس موضوع پر جو احادیث آئی ہیں, تو ہم نے بتایا کہ اس موضوع پر جتنی بھی احادیث ہیں وہ باطل اور منکر ہیں. اچھا, اگلے 1-2 دنوں میں مجھے ایک شخص نے واٹس ایپ پر ایک حدیث بھیجی, کہا کہ یہ حدیث تو صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے, اور صحیح بخاری میں اگر حدیث موجود ہے اس کو کیسے من گڑت کہا جا سکتا ہے؟ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو, اور یہ کہ ائمہ نے بھی اس حدیث پر, اس موضوع پر جتنی بھی احادیث ہیں ان کو منکر و باطل کہا ہے. میں بہت حیران ہوا. تو میں نے کہا یہ آئے کہاں سے ہے, یہ مصدر کیا ہے اس کا؟ بہرحال کچھ ہی دیر بعد جو ہے ایک اور شخص نے جو ہے اسی موضوع پر ایک حدیث بھیجی, کہا سنن نسائی میں حدیث موجود ہے. میں اور پریشان. بہرحال میں سرچ کے لیے نکل پڑا. میں نے دیکھا کہیں بھی, میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو یہ چیز. خیر بہرحال آخر میں نے جو ہے AI کو ٹیسٹ کیا. میں نے کہا AI کیا کہتا ہے. آپ یقین کریں AI سے میں نے کہا اس موضوع پر مجھے کوئی حدیث بتائیں, تو اس نے سیم وہی صحیح بخاری کا حوالہ دیا, سند بھی ساتھ میں ذکر کی, نیچے ٹیکسٹ بھی ذکر کیا. اچھا وہ ٹیکسٹ صحیح بخاری میں نہیں مل رہا ہے. ٹیکسٹ AI نے کیا کیا ہے, AI نے ادھر ادھر سے اس کے ذہن میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ادھر ادھر سے بنا کے اس نے ایک ٹیکسٹ بنا دیا, اور وہ بھی فصیح و بلیغ. یعنی اس میں کوئی شخص یعنی یہ شک نہیں کر سکتا ہے کہ چلو اس کے متن میں کوئی خرابی ہوگی. تو پھر میں نے 12 ظاہر بات اس پہ اپنے تنبیہ کی کہ بہت غلط ہے. اس پر میں نے کچھ لکھا بھی کہ AI سے ہر ایک استفادہ نہ کرے, اور AI بہت یعنی خطرناک ایک سورس ہے, خصوصاً اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اور پھر خصوصاً حدیث کے حوالے سے. تو اچھا اب حدیث گھڑنا تو بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کوئی بھی جو شیطان لوگ ہیں, دین کے جو دشمن ہیں, وہ AI کو کہہ دیں گے بھی اس موضوع پر مجھے کوئی حدیث بنا کے دیں. وہ آپ کو سند اور متن اور سب تحقیق کون کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل تو جو ہے نا بس وہ حدیث کس نے ٹیکسٹ شیئر کر دیا حدیث کا اور بخاری کا حوالہ دے دیا, لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو. تو ان چیزوں کا سدباب کون کرے گا؟ ان چیزوں کا سدباب ظاہر بات ایک ماہر متخصص ہی کرے گا. اب آتے ہیں اس طرف کہ ہمارے جو تخصص فی الحدیث ہے اس کی کیا امتیازات ہیں. اب تخصص فی الحدیث ظاہر بات ہے تقریباً پاکستان کے یعنی بہت سارے اداروں میں چل رہا ہے. ہمارے تخصص فی الحدیث کی جو خصوصیات ہیں, اور پھر خصوصاً MS کے ساتھ جو اس کو جوڑ دیا گیا ہے, جامعۃ الغزالی کے اشتراک سے, جامعۃ الرشید دونوں کے اشتراک سے جو چل رہا ہے, اس میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے, جانبی فائدہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تخصص فی الحدیث کی جو یعنی 2 سالہ ہے, اس میں 1 سیمسٹر خالص انگلش اور عربی سیکھنے کے لیے ہے. یعنی کیونکہ ہمارے تخصص فی الحدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تدریسی زبان بھی عربی ہے, اور اسی طرح جو ریسرچ اور جو آرٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور جو تھیسز ہوتا ہے وہ سب خالص عربی زبان میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تخصص کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے اس کو عربی پر بھرپور گرفت حاصل ہو. اچھا اسی طرح ظاہر بات ہے انگلش کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارا مٹیریل جو ہے وہاں سے آ رہا ہے, استشراق وہ مستشرقین کی جانب سے آ رہا ہے, اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. تو انگلش اور عربک ان دونوں کے سکھانے کے لیے بہترین اساتذہ اور ایک بہترین نصاب یہ اس کے علاوہ ہے. اچھا اسی طرح یعنی یہ تو ہو گیا ایک جانبی فائدہ. ہمارا تخصص فی الحدیث کا جو نصاب ہے وہ پوری دنیا کی یعنی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ نصاب الحمدللہ ہم نے مرتب کیا. بلکہ ہمارا نصاب پاکستان کے کئی مدارس میں تخصص فی الحدیث کے نصاب یعنی مطلب یہاں ہم سے ہی لیا گیا ہے. آپ جامعہ حقانیہ لے لیں, دیگر مدارس بڑے بڑے لے لیں. اس نصاب کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ نصاب انتہائی بہترین زبردست, اور الحمدللہ میرے بعض مشائخ جن سے میں نے علم سیکھا ہے جارڈن کے اور اس طرح دیگر ممالک کے, خود ہم سے نصاب جامعۃ الرشید کا نصاب لے کے انہوں نے اپنے اداروں میں کچھ جزوی تفصیلات انہوں نے وہاں پر اس میں رکھی ہیں. اس کی خصوصیت ایک تو یہ کہ اس نصاب میں جو ہم نے جو چیز داخل کی ہے اس میں ایک کتاب میں نے مرتب کی الحمدللہ, ما لا یسع طالب الحدیث جہلہ کے عنوان سے.
اس میں تقریباً سینکڑوں احادیث میں نے جن احادیث کے ذریعے ہزاروں احادیث مروی ہوتی ہیں، جن اسانید کے ذریعے ہزاروں احادیث مروی ہوتی ہیں، وہ اسانید میں نے ذکر کی ہیں، تو ہم طلباء کو زبانی یاد کرواتے ہیں۔ اچھا، حدیث کے ایک بڑا ذخیرہ سینکڑوں احادیث، وہ ہم اس طلباء کو زبانی یاد کرواتے ہیں۔ اچھا، روات کی وہ روات جو وضاع کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد، تقریباً سبھی اس میں آ جاتے ہیں۔ جو ضعیف راوی، ان کی ایک بڑی تعداد ہم کو یاد کروا دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کتابوں کی مختلف موضوعات پر جو قدیم اور جدید میں جو کتابیں لکھی گئی، ان سب کے نام ہم یاد کراتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں بھرپور، اس کا باقاعدہ ایک پیپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب عام اس کی طرف آتے ہیں کہ تخصص فی الحدیث کے نصاب میں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ممتاز کرتی ہیں دیگر اداروں سے۔ ان میں سے ایک ہے ہمارا تخریج کا جو مادہ ہے، جو سبجیکٹ ہے، یہ بہت زیادہ بہترین، یعنی ایک نصاب ہم نے، اور اس کے لیے ایک کریکولم جو ہم نے تیار کیا ہے، تو اور جو آؤٹ لائن ہے اس کی، وہ الحمدللہ یعنی وہ ایسی آؤٹ لائن ہے کہ اس کے ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں، انہوں نے الحمدللہ اس کی تحسین کی ہے۔ دیکھیں، تخریج کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ حدیث کی حالت آپ کو معلوم ہو جائے، روایت کی حالت معلوم ہو جائے کہ اس روایت میں تفرد ہے، موافقہ ہے یا مخالفہ، کیونکہ تفرد، موافقہ، مخالفہ روایت کی 3 حالتیں جب آپ کو معلوم گی تب آپ حدیث پر حکم لگا سکیں گے۔ اور تخریج کے جتنے بھی میتھڈز ہیں، جتنے بھی مناہج ہیں، عموماً ان میں یہ 3 حالتیں بہت مشکل سے معلوم ہوتی ہیں، بلکہ پیچیدگی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں تخریج کا، اس میں الحمدللہ یہ تینوں حالتیں انتہائی احسن طریقے سے معلوم ہو جاتی ہیں، بلکہ سند کے تمام طبقات میں معلوم ہو جاتی ہیں، اور سند کے تمام طبقات میں راویوں کا صواب اور خطا معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ آخر میں حدیث پر حکم لگانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جرح و تعدیل کا جو مادہ ہے، جرح و تعدیل کا مادہ ایک تو تھیوری ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم صرف تھیوری پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ یہ علوم الحدیث ایک تطبیقی علم ہے۔ اس میں ہم وہ راوی، دیکھیں راویوں کی 3 قسمیں، ایک قسم وہ ہے جن کے بارے میں اتفاق تمام ائمہ کہ یہ اتھینٹک ہیں، ثقہ ہیں، ایک وہ قسم ہے جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ راوی ضعیف ہیں، ایک قسم وہ ہے راویوں کی کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بعض کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اور بعض درمیانی رائے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مشکل پیش آتی ہے، اور خصوصاً جب کسی حدیث کی سند میں اس طرح کا راوی آ جائے، تو ہم پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اس طرح کے راویوں کی تقریباً کوئی 50-60 راوی جو بہت زیادہ یعنی پیچیدہ ہوتے ہیں، ان پر حکم لگانا، ہم باقاعدہ طلبہ سے ان کی مشق کرواتے ہیں، ائمہ کے اقوال جمع کر کے، اور پھر ہم طلبہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کس قاعدے کے مطابق یہاں پر تطبیق کی اور ان تعارض کو ختم کیا ہے۔ تو بہرحال یہ، اور پھر اسی طرح مناہج المحدثین کے عنوان سے جو مختلف محدثین ہیں، ان کی جنہوں نے ٹیکسٹ یعنی کتابیں لکھی ہیں حدیث میں، جنہوں نے جرح و تعدیل میں کلام کیا ہے، جنہوں نے علم العلل میں کلام کیا ہے، ان کے مناہج، ان کا طریقہ کار، ان کو باقاعدہ ایک یعنی ایک طویل مضمون ہے یہ، لیکن الحمدللہ ہم اس کو بہرحال اس کو یعنی پک کر لیتے ہیں اس میں۔ اچھا، اسی طرح علم العلل کی اہمیت بالکل مخفی نہیں ہے کسی پر بھی۔ علم العلل باقاعدہ ایک تطبیقی علم ہے، یہاں پر الحمدللہ علم العلل تقریباً 90% تطبیقی ہے عملی طور پر، اور طلبہ کو باقاعدہ اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی حدیثیہ کے عنوان سے ہم طلبہ سے فتاوی بھی لکھواتے ہیں۔ ظاہر بات ہے لوگ حدیث بھیجتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا حکم ہے۔ اب ہمارے یہاں باقی یعنی پاکستان کی مختلف دارالفتہ ہیں، ان میں حدیث آتی ہیں، ان میں مفتیان حضرات اس پر حکم بھی لگاتے ہیں، اگرچہ یہ ان کا اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ یہاں پر جامعۃ الرشید کی الحمدللہ ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پر اس طرح کی احادیث آتی ہیں جو حدیث کے متخصصین ہیں، وہ احادیث ان کی طرف بھیج جاتی ہیں اور وہ اس پر کلام کرتے ہیں۔ تو ہم طلبہ کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ حدیث پر آپ حکم کیسے لگائیں گے، آپ جدید دور کی زبان میں کس طرح جدید دور کے لوگوں کو ان کی زبان میں آپ سمجھائیں گے کہ یہ حدیث اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے خصوصیات میرے خیال میں پروگرام لمبا ہو جائے گا، میں اسی پر بہت شکریہ جی، بڑی تفصیل سے آپ نے بریف کیا۔ اب ہم فقہ الحلال کی طرف چلتے ہیں، ہمارے بھائی مولانا نعیم شاہد صاحب سے جانیں گے فقہ الحلال کا جو تخصص ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں پڑھائی جائیں گی طلبہ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ جناب عبد المنعم فائز صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے یہ حلال و حرام کا معاملہ تو انسان کی تخلیق کے فوراً بعد سے ہی یہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا، اور خاص طور پہ کھانے پینے کے جو معاملات تھے وہ بھی اسی طرح ہی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ شروع کے ادوار میں جب تک انڈسٹری نے اتنی ترقی نہیں کی تھی یا تحقیق کے میدان میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا تھا، تو سادہ چیزوں سے ہی سادہ چیزیں بنائی جا رہی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جدید صنعتیں وجود میں آتی گئیں، ویسے ویسے اشیاء کو بنانے کے لیے جو طریقے تھے وہ بھی پیچیدہ ہوتے گئے۔ جن چیزوں کے ذرائع یا سورسز بہت سادہ انداز میں یا قدرتی انداز میں مل جاتے تھے یا دستیاب ہوتے تھے، وہی سورسز مصنوعی طور سے بھی بنانا شروع کیے گئے، اور جیسے جیسے یہ سورسز بنتے گئے ویسے ویسے ان کے پیچیدگیاں جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ ویسے ہی بڑھتی گئی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ
اگر کوئی شے جیسے آج کی میں ایک مثال دوں کہ اگر ایک کہا جائے کہ یہ فلاں فروٹ کا جوس ہے تو اس میں اس فروٹ سے یا اس پھل سے کچھ بھی لیا نہیں ہوتا بلکہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیگر کیمیکل سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے اور ایک کمبینیشن آف کیمیکلز ہے جو کہ ہم لوگ بعض اوقات اس کو پی رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت آیا سامنے کہ جب وہ لوگ جو کیونکہ اسلامی ممالک میں تو اس حوالے سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا, لوگ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے تھے, کچھ نہ کچھ جانتے تھے, لیکن غیر مسلم ممالک میں یا ایسے ممالک جہاں پہ جو اکثریت تھی وہ نان مسلمس کی تھی, وہاں پہ جو مسلمان جب وہاں گئے یا وہاں پہ بسے یا وہاں پہ وہ انہوں نے وقت گزارا تو تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ اب اتنا سادہ نہیں رہا. تو ایسی سچویشن میں چونکہ دین اسلام تو قیامت تک کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے, تو یہ مسئلہ جو حلال و حرام کے حوالے سے خاص طور پہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے, پہننے کے حوالے سے ہے, لگانے کے حوالے سے ہے, اور جس میں بنیادی جو ہم کہتے ہیں اس وقت جو 4 بڑے اس کے پلرز ہیں جس میں حلال فوڈ ہے, حلال کاسمیٹکس ہے, حلال فارما ہے, اس کے ساتھ پھر آگے ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنتا ہے جس میں حلال ایون کہ حلال ٹورزم اس کے اندر شامل ہے, حلال اس میں ہم کہہ سکتے ہیں حلال لیدر یا لیدر کی جو پروڈکٹس ہیں, ایون کہ حلال ٹیکسٹائل اس کے اندر شامل ہے, حلال سپلائی چین ہے, حلال لاجسٹکس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ آنا شروع کیا. پھر اس میں 2 حصے کیے گئے, ایک تو جو مصنوعات تھیں ان کی اور ایک خدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو یہ دونوں حصوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا کے اندر جو موجودہ اس وقت جو صورت حال ہے, ابھی یہ مارکیٹ جو ہے جو اس وقت دستیاب ہے یہ $3 ٹریلین کی مارکیٹ ہے, اور یہ بہت ریپڈلی گروئنگ مارکیٹ ہے. ڈیمانڈ $7 ٹریلین کی ہے ابھی بھی, لیکن موجود جو ہے وہ $3 ٹریلین کی ہے. اتنے ایفرٹس ہونے کے باوجود بھی 2030 میں جا کے یہ جو مارکیٹ ہے یہ تقریباً $5 ٹریلین میں جا کے اس کو ٹچ کرے گی, لیکن ڈیمانڈ اسی طرح بڑھ جائے گی مزید. تو اس لیے اس معاملے میں بھی الحمدللہ جامعۃ الرشید کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ اس فیلڈ کے اندر سب سے پہلے جو تخصص شروع کیا گیا وہ جامعۃ الرشید میں اس کا آغاز کیا گیا, اور الحمدللہ گزشتہ سال 8 اس کے بیچ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں تخصص فقہ الحلال کے. اور آگے جب سے یہ اس کو مرج کیا گیا ہے الغزالی یونیورسٹی کے MS پروگرام کے ساتھ, تو اس سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں اور بہت زیادہ اس سے توقعات بھی بڑھ گئی ہیں. لیکن جہاں پہ امیدیں اور توقعات بڑھی ہیں وہاں پہ ذمہ داریاں اور دیگر چیزیں بھی ہمارے اوپر آ رہی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو ہمارے جو تخصصات ہیں ان کی اہمیت کو اور ان کی افادیت کو ہمیشہ قبول کیا جاتا تھا, سمجھا بھی جاتا تھا. لیکن دیگر ممالک میں اور خاص طور پہ جب یورپین کنٹریز کے اندر یا مغربی ممالک کے اندر جب ہمارے لوگ جاتے تھے تو اس کو ایک ادارے کا ذاتی سرٹیفکیٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو اب ہوا یہ معاملہ کہ ان لوگوں کے ہاں تو یونیورسٹیز اور ان چیزوں کا کنسیپٹ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. تو اب جب سے الغزالی کے اندر اس سسٹم کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس پروگرام کی اس کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. جی الحمدللہ. دوسرا اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے, پہلے بھی جو جدید تقاضے تھے ان کو بھی ہم نے شامل کیا. دنیا کے اندر جو اس وقت بڑے جو حلال کے سٹینڈرڈز جو تسلیم کیے جاتے ہیں وہ سب الحمدللہ متفق ہو رہے ہیں OIC SMIC کے سٹینڈرڈز پر. SMIC یعنی کہ اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ فار اسلامک کنٹریز کے سٹینڈرڈز کے اوپر تبھی سبھی جو ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر آ رہے ہیں. پاکستان نے اس کو پورا اڈاپٹ کیا, گلف جو کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, ایون کہ ملائیشیا نے بھی ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب امید ہے کہ ایک وہ وقت آ جائے گا کہ جب دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنیاد بنے گا. ابھی بھی وہ بنیاد ہے لیکن اس کو سب کے سب تسلیم بھی کریں گے. اسے اب حلال کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئی ہے. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 500 کے لگ بھگ جو ہے وہ حلال سرٹیفیکیشن باڈیز موجود ہیں جو کہ مختلف طرز پہ جو ہے حلال سرٹیفیکیشن وہ جاری کر رہی ہیں. اب ان سب کی جو ضرورت اور ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ ان کے پاس شریعہ کے جو ضروریات ان کو سمجھنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے, یا ایسے لوگ ہوں جو کہ شرعی رہنمائی وہاں پہ مہیا کر سکیں, اور ان تمام ضروری مسائل کے اندر وہ باقاعدہ طور پر انڈسٹری کو بھی جہاں پہ اسٹینڈرڈائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی, اور جہاں پہ ایڈیشن کے معاملات ہیں وہاں پہ بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں کو رہنمائی دے سکے. تو جب الغزالی میں اس کو ایز اے MS جب اس کو لیا گیا ہے اور اس کے اندر اس چیز کو شامل باقاعدہ اس کی ڈگری جب یہ ہوگی تو اس ڈگری کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 نہیں 1000 گنا یہ زیادہ ہو جائے گی. جی. اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دیگر ممالک کے اندر اور خاص طور پر یورپ میں اور دیگر انڈسٹریز کے اندر اس کو اس انداز میں لیا جائے گا جیسے ٹیکنیکل لوگوں کو لیا جاتا ہے, جیسے ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو یا کیمسٹ کو لیا جاتا ہے, سیم اسی طرح ایک شرعی ایکسپرٹ کو بھی باقاعدہ لیا جائے گا. ورنہ سب سے بڑا جو اس وقت نقصان ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ شریعہ کے لوگوں کو ایز این ایکسپرٹ لیا جاتا تھا, ایز این آڈیٹر, ایز این اسیسر جو ہے ان کو نہیں لیا جا رہا تھا.
تو اب اس سے یہ ایک ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ یہ ان کی حیثیت اور ویلیو جو اس لیول پر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے تو یہ اس طرح اس کو سمجھ لیا جائے جیسے اسلامک بینکنگ میں ایک شروع کا دور تھا, لوگوں کے ہاں اس کی رجوع یا اس کا رجحان اس طرح زیادہ نہیں تھا, لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ اس سے کئی گنا بڑھ گیا. تو ہم جب حلال انڈسٹری کا جب ہم یا حلال مارکیٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اسلامک فائنینس $2 ٹریلین کے ساتھ اس کا بھی پارٹ ہے. تو ابھی بھی موجودہ جو ریکوائرمنٹ اس کے اندر $5 ٹریلین جو ہے وہ دیگر حلال کے جو ریلیونٹ ایریاز ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح ویکنگ پڑے ہیں. تو یہ اس سے بھی کئی گنا ایک بڑی مارکیٹ ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے. تو اگر ہمارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کو, ان تمام ریکوائرمنٹس کو جو نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر کسی حلال کے شرعی رہنمائی مہیا کرنے والے ماہرین کے لیے ضرورت ہے, وہ سب کے سب اس کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا, جس میں ہمیں انہیں باقاعدہ آڈٹس کے طریقے بتائے جاتے ہیں, دنیا بھر کے اسٹینڈرڈز ان کو پڑھائے جاتے ہیں, جو فرق ہیں مختلف جو اسٹینڈرڈز کے اندر جو فرق ہیں یا ہمارے فقہ کے اندر جو مختلف جو ہمارے دیگر مسالک کے اندر جو فرق ہے ان کو بھی باقاعدہ اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہ جو طلبہ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو بہت کمپریہنسو نالج کے ساتھ وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طریقے کے بعد یہ مزید اس کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھے گی, اور جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کے لیے ایک بہت روشن مستقبل انشاءاللہ. بہت شکریہ جی بھائی نعیم شاہد صاحب نے بہت تفصیل سے فقہ الحلال کے حوالے سے بتایا. اب ہم چلتے ہیں جامعۃ رشید کا جو مایہ ناز تخصص ہے, یا بلکہ جامعۃ رشید کے تخصصات کی جو ماں ہے جس سے سارے تخصصات پھر پھوٹے ہیں, وہ تخصص فی الافتاء ہے, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے شروع کیا, پھر حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے اس کو آگے بڑھایا, پھر استاد محترم مفتی ابو البابا صاحب شاہ منصور دامت برکاتہم انہوں نے ان کو آگے پروان چڑھایا. اب اس سال سے اس میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے, تو استاد جی مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہم جانیں گے کہ اب اس تخصص فی الافتاء میں کیا چینجز آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ تخصصات کی ماں یہی ہے, اور یہ بہت پرانا تخصص سمجھو کہ 60 کی دہائی سے شروع ہے. یہاں پر استاد صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ یہ تخصصات کا زمانہ ہے, یعنی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. تو ہر چیز کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی مفتی ہے, وہ نکاح کے, طلاق کے معاملات کے اور عبادات کے سب مسائل وہی بتا رہا ہوتا تھا. لیکن پہلے زمانے کے لوگ بہت زیادہ ذہین بھی ہوتے تھے, ان کی صلاحیتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھیں. آج کل صلاحیتیں کچھ کم ہوتی جا رہی ہیں اور سستی بھی ہے, اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا وغیرہ زیادہ آدمی کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے. اس وجہ سے آدمی کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ سب چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر سکے. اس وجہ سے ہر چیز کا الگ سے اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں سب کے اندر یہی ہوتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو بھی لے لیں گے تو دل کا ڈاکٹر الگ ہے, گردوں کا الگ ہے, آنکھوں کا الگ ہے, وغیرہ ذالک کا. اسی طرح یہاں پر بھی ہر چیز کا الگ سے ایک مفتی ہونا چاہیے. اس پہ استاد صاحب بات کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے یہاں فقہ المعاملات کا تخصص الگ کر دیا, حدیث کا تخصص الگ کر دیا, اور فقہ الحلال کا تخصص الگ کر دیا. اسی طرح آئندہ چل کے فقہ القضاء وہ الگ انشاءاللہ ہو جائے گا. تفسیر کے اندر الگ سے تخصص انشاءاللہ ہو جائے گا. شروع نہیں کیا ابھی تک, لیکن چند سالوں میں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. ہمارے ہاں ایک تخصص جس کو استاد صاحب نے اس دن بہت اچھی بات فرمایا کہ ایک تخصص ایسا بھی ہونا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر کے اندر ایک ہوتا ہے جنرل فزیشین ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی کے اندر اس آدمی کو مرض کیا ہے, اس کو کس آدمی کے پاس بھیجا جائے. تو اس طرح کا ایک جنرل افتاء بھی ہونا چاہیے, اور یہ وہی جنرل افتاء ہے جو پہلے سابقہ سے چلتا آ رہا ہے. اس کے اندر ہر فن کے اندر کچھ نہ کچھ معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے, اور وہ اتھینٹک معلومات ہونی چاہیے. تو اس قسم کا تخصص ابھی بھی ہمارے پاس چل رہا ہے, لیکن اس کو ہم نے اس سال سے یہ کیا ہے, وہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اس سال سے ہم نے اس کے ساتھ MS جوڑ دیا ہے. تو MS کی وجہ سے اس کی افادیت انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گی, کیونکہ MS جو بھی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو PhD کی طرف جانا پڑتا ہے. تو پہلے تو ہمارا جو متخصص ہوتا تھا تو وہ MS کرنے کے لیے الگ سے اس کو 2 سال لگانے پڑتے تھے. تو اب الگ سے 2 سال لگانے نہیں پڑیں گے, ہمارے پاس ہی 1 سال تو پہلے ہی لگایا کرتا تھا, اور دوسرا سال یا سمجھو کہ 6 ماہ مزید لگا کر وہ MS یہاں پوری کر لے گا. اور اس کو پوری دنیا میں, کیونکہ ہمارے جامعہ الغزالی کا MOU سائن ہو رہا ہے مختلف عرب ممالک کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی, اور عالمی سطح کی یونیورسٹیز سے, تو انشاءاللہ اس کو آئندہ چل کے PhD کے مواقع بھی باہر مل سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ.
تو یہ جو ہمارا تخصص ہے یہ انشاءاللہ ایک جنرل افتاء کے طور پر کام کرے گا، اور اس میں ہر چیز کے متعلق اس کو کچھ نہ کچھ طالب کو معلومات بھی ہوں گی، اور ایم ایس بھی اس کے ساتھ مل جائے گا، تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا۔ باقی یہ جو پروڈکٹ ہوگی، چاہے وہ جنرل افتاء سے نکلے بچہ باہر، یا پھر حلال سے نکلے یا حدیث سے نکلے، تو اس کی معاشرے میں کھپت کہاں پر ہوگی، اس پہ حلال کے متعلق تو ڈاکٹر نعیم شاہ صاحب نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ میں چلے گی۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب اگر اس پر بات کر لیں کہ یہ ہمارا جو پروڈکٹ ہوگی یہ معاشرے میں کن کن جگہوں پر یہ استعمال ہو سکتی ہے، کہاں ہمارا آدمی جو کام آ سکتا ہے، تو یہ اور بھی زیادہ طلبہ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر ذیشان صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارا تخصص فی الافتاء ہے، جو عموماً مدارس میں، تمام بڑے مدارس میں جو تخصص کروایا جاتا ہے، اب اس کے ساتھ جب ایم ایس ایڈ ہو جاتا ہے تو اب اس طالب علم کے لیے مزید کیا اپرچونیٹیز ہیں جو اس کے سامنے کھلیں گی، اور کون سے مواقع ہیں جو اسے ملیں گے؟ ٹریڈیشنل تخصص میں تو تدریس ہوتی تھی، دارالفتاء میں چلے جاتے تھے، باقی امامت ہے یا کہیں شیخ الحدیث بن گئے، کچھ اور اس میں کر لیا۔ یہاں پر جو ایک نیا دروازہ کھلے گا وہ ایک تو سب سے پہلے اکیڈیمیا کا ہے۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیز ہیں، اگر ان کے لینگویج اسکلز اچھے ہیں، جو کہ جیسے ڈاکٹر نور صاحب نے بات کی کہ ان کو ہم دونوں طرح کا، عربک کا بھی اور انگلش کا بھی وہ چیز کرا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک طرح سے مڈل ایسٹ کی یونیورسٹیز بھی، پاکستان کی تو ہیں ہی لیکن مڈل ایسٹ کی بھی، اور ویسٹرن یونیورسٹیز کا بھی دروازہ کھل سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک شروع میں خواب تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو کہ اوتھینٹک نہیں ہیں اسلامک اس پہ، مسلمان ہی نہیں فار ایگزامپل، تو ان کے بجائے وہ علماء ہی ان سبجیکٹس کو لے کے چلیں۔ ایون پاکستانی یونیورسٹیز میں، مڈل ایسٹ یونیورسٹیز میں تو ہے ہی یہ چیز، لیکن ایون ویسٹرن یونیورسٹیز میں ایسا ہو جائے، تو آئی تھنک وہ ایک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسا نعیم صاحب بتا رہے ہیں، مفتی نعیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر ہم صرف حلال کی دیکھیں تو حلال کے اندر سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں، اس طرح سے انڈسٹری ہے، بہت ساری بڑی بڑی فوڈ مینوفیکچررز، پروسیسرز ہیں، ان کیا انٹرنل ہائرنگ ہے، اگر اس کا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے ساتھ یا فوڈ کیمسٹری کے ساتھ اگر کچھ ہے تو یہ ساری جگہ پہ وہ جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر وہ اسپیشلائزیشن، جیسے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلائزیشن جو ہماری ایڈوانس بھی ہے اور پہلے سے بھی ہے وہ فقہ المعاملات کی، تو اس کے لڑکے جو ان کے جو گریجویٹس ہیں وہ پھر آپ نے دیکھا کہ بینکوں میں ہاتھوں ہاتھ دیے جاتے ہیں، لیکن جنرلی جو اسلامکلی کمپلائنٹ بزنسز ہیں جس کے اونرز اسلامک کمپلائنس چاہتے ہیں، شریعہ کمپلائنس چاہتے ہیں، وہاں بھی وہ جا سکتے ہیں۔ اور یہ سارے ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا آئی تھنک یہ بھی بڑا سکسیزفل ماڈل ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی یہ اپنی سرٹیفکیشن کمپنیز اور اس طرح کے ادارے، کنسلٹنسیز، اس کے اندر بھی ان کا اسکوپ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین آپ نے، ہاں جی، ایک بات تخصص فی الحدیث کے حوالے سے، تخصص فی الحدیث کی کھپت کے بارے میں اگر بات ہو جائے، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا اس کی طرف، میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک طالب علم یہاں سے تخصص فی الحدیث کرے گا تو ظاہر بات ہے اسے ایم اسلامک اسٹڈیز کی بھی ڈگری ملے گی، اور ایم اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری، اس کی کھپت آپ کو معلوم ہے سرکاری اداروں میں، مثلاً یہ کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز تمام میں جو ہے اسلامیات کی جو سیٹ آتی ہے تو وہاں ایک لڑکا چل سکتا ہے اور یہ متخصص چل سکتا ہے۔ اسی طرح اب تو بلکہ اس کی مواقع اور زیادہ ہو گئے ہیں، شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ابھی HEC والوں نے، HEC نے BS پروگرام میں قرآن کریم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اور تفسیر انہیں ایک حد تک اس کو لازمی قرار دیا ہے، اور تقریباً 2 میرے خیال کریڈٹ آورز ہیں اس کے، تو اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ صرف یعنی اس سطح پر نہیں، حکومتی اور سرکاری سطح پر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی تخصص فی الحدیث اور پلس ایم اسلامک اسٹڈیز، اس کی اہمیت، یہ جو ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں تحقیق کے، وہاں بھی ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خود مجھ سے تقریباً مختلف یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایسے ڈاکٹرز چاہیے حدیث کے جو ہمارے یہاں حدیث کا ڈپارٹمنٹ شروع کر سکیں، تو ہم انہیں ظاہر بات ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، کہاں ہیں ایسے ڈاکٹرز، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، قابل لوگوں کی ضرورت ہے، حدیث میں تخصص کی، پھر MS کریں، اس کے بعد پھر ڈاکٹریٹ کریں اس میں، اور یعنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں انتظار کر رہے ہیں لوگ، جگہ مطلب یہ کہ بس ان کے پاس بندے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو مختلف ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ہم سے مانگتے ہیں، لوگ حدیث پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس طرح کا اسٹوڈنٹ جو تخصص فی الحدیث نے کی ہے ایم اسلامک اسٹڈیز، وہ بس صرف حکومتی اداروں میں یعنی اسلامیات کی وہ ٹیچر بن سکتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کئی مواقع ہیں اس کے پاس۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی ڈاکٹر نور الرحمان صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب، استاد جی مفتی عبداللہ شہباز صاحب، مولانا مفتی نعیم شاہد صاحب، تمام حضرات کا۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا جامعۃ رشید کے جو تخصصات ہیں اس سال ان میں ایک نئی ایڈیشن ہوئی ہے MS اسلامک اسٹڈیز کی۔ تو اب جو ہمارا طالب علم ہے جو پاس آؤٹ ہے تخصصات کا، انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹھیٹ جو علمی قابلیت ہے، جو علمی رسوخ ہے وہ بھی حاصل کرے گا، ساتھ ساتھ میں اس کو MS کی ڈگری بھی مل جائے گی۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں ان طلباء کے لیے جو داخلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، جامعۃ رشید کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو سلسلہ ہے کامیابی سے آگے بڑھے اور اس کا فیض پوری دنیا تک پھیلے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔